ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 9 سے افسانے منتخب کیے گئے ہیں۔ جن افسانہ نگاروں کے افسانے منتخب کیے گئے ہیں ان کے نام یہ ہیں: جیلانی بانو، احمد داؤد، اعجاز احمد فاروقی اور انور سندرائے۔ ان چاروں افسانہ نگاروں کی کہانیاں علیحدہ علیحدہ پیش کی جا رہی ہیں۔ ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 9 سے منتخب تیسرا افسانہ، جس کا عنوان ہے ابیرہ کے لیے، افسانہ نگار اعجاز احمد فاروقی۔ سماعت فرمائیے اعجاز احمد فاروقی کا افسانہ ابیرہ کے لیے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ آخر ایک دن ایکم سلطان نے وہ مارکت الآرا کام کر ہی دکھایا جسے وہ اور اس کے اکثر یار بیلی کرنا چاہتے تھے، اور بڑگیاں مار مار کر یہ ظاہر کرتے تھے کہ جیسے یہ کام تو بس ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ لیکن ان سب میں ایک ایکم سلطان ہی ایسا نکلا جس نے یہ ثابت کر دکھایا کہ یہ کام تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا اور باقی سب بڑکی ہی مارتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہی کچھ ہوا جو کہ ہوا ہی کرتا ہے۔ ایک معروف قاعدہ کچھ یوں ہے کہ اگر بہت سارے لوگ کوئی ایک مخصوص اور مشکل کام کرنا چاہتے ہوں اور پھر خواہش کے باوجود کرنا پاتے ہوں، خواہ اس کی وجوہات کچھ بھی کیوں نہ ہوں، لیکن پھر اچانک ان میں سے ہی سے کوئی ایک ہمت مرداں اور جرأت رندانہ کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ کام کر دکھائے، تو ایسے میں وہ بلا شبہ اپنے مخصوص اور محدود حلقے کا ہیرو بن جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اپنے اسی حلقے کو کانٹے کی طرح کھٹکنے بھی لگتا ہے۔ یہی کچھ ایکم سلطان کے ساتھ ہوا۔ ایک طرف تو وہ اپنے حلقے کا ہیرو بن گیا اور دوسری طرف کانٹے کی طرح کھٹکنے بھی لگا۔ ایکم سلطان نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا تھا کہ یک بارگی اس نے سگریٹ پینے چھوڑ دیے تھے۔ یہی ایک کام ایسا تھا جسے اپنی اپنی جگہ ہر ایک کرنا تو چاہتا تھا، لیکن باوجود کر نہیں سکتا تھا، اور اب جس نے کر دکھایا تھا وہ ان سب کے لیے ایک بجھا رت بن گیا تھا۔ رانا عباس کا خیال تھا کہ ہر سگریٹ پینے والے پر ایک ایسی گھڑی ضرور آتی ہے جب وہ سگریٹ نوشی سے باز آنا چاہتا ہے، لیکن باز آتا نہیں۔ یہ بھی ایک اندلس ہے جس کی تسخیر کے لیے کشتیاں جلانی پڑتی ہیں، لیکن کم ہی ایسے ہوتے ہیں جو کہ کشتیاں جلا سکتے ہیں۔ کشتیاں جلانے والوں میں سے ایک ایکم سلطان ہے۔ اس نے اپنی خواہش نفس امارہ کو لگام دے کر بلا شبہ ایک کسب کمال کیا ہے۔ جعفر جمالی کا قیاس یہ تھا کہ ایکم کی مالی حالت خراب ہو رہی تھی اور اس کا محض سگریٹ پر خرچ 450 روپے ماہانہ تھا، جو اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا، اور سگریٹ چھوڑنے کے بعد گویا اس نے یہ 450 روپے بچا لیے ہیں، اور یوں اپنی آمدنی میں گویا اس نے اس رقم کا اضافہ کر لیا ہے۔ اگر اس کی آمدنی زیادہ ہوتی تو پھر ایکم کبھی سگریٹ پینا نہ چھوڑتا۔ لیکن مینگل کا خیال اس سے مختلف تھا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ ایکم نے کینسر کے خوف سے سگریٹ چھوڑے ہیں، اور اس کا کریڈٹ اس کے بہنوئی ڈاکٹر شہزاد کو جاتا ہے۔ یہ اس کی مسلسل خواہش تھی کہ ایکم سگریٹ پینا چھوڑ دے۔ خیر کچھ بھی ہو، ایکم نے کسی بھی وجہ سے سگریٹ چھوڑے ہوں، اس نے ایک قابل تعریف کام کیا ہے۔ ایکم زندہ باد۔ ارشاد بخاری کا کہنا یہ تھا کہ ایکم کو سرطان کا نہیں بلکہ تپ دق کا خدشہ تھا۔
بعض اوقات اس کو کھانسی کا اتنا شدید دورہ پڑتا تھا کہ وہ کھانستے کھانستے بے حال ہو جاتا تھا، منہ اور ناک اور آنکھ سے پانی بہنے لگتا تھا، اور پھر وہ خاصی دیر کے لیے مخبوط الحواس سا رہتا تھا۔ اس کے گھر والے بھی حواس باختہ ہو جاتے تھے۔ اب اس نے ان کے دباؤ میں آ کر سگریٹ نوشی ترک کی ہے، لیکن اس میں اس کی خوشی نہیں، مجبوری شامل ہے۔ لیکن جمیل جان جنگلی ارشاد بخاری کے ارشادات کی تردید کہتے ہوئے کہتا ہے کہ سگریٹ نوشوں اور پکے راگ گانے والوں کو تپِ دق نہیں ہوتا۔ البتہ تپِ دق کے مریض کے لیے تمباکو نوشی تو زہر کا پیالہ ہے۔ اصل وجہ کچھ اور ہے، اور وہ بھی ایکم کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اور باقی ہم سب ٹامک ٹوئیاں مارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے اس نے اپنا مسئلہ تو حل کر لیا ہے، لیکن ہمارے لیے بڑی دشواریاں پیدا کر دی ہیں۔ اس کی کامیابی قابل رشک ہے۔ پھر علی حسن بیگ بقول جمیل جان جنگلی کے ان ٹامک ٹوئیوں میں ایک اضافہ یوں کرتا کہ اس کا کہنا ہوتا تھا کہ ایکم سلطان نے فراست شاہ بخاری کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، کبائر سے اجتناب کا وعدہ کیا ہے۔ بخاری بابا کسی ایسے بندے کو بیعت نہیں کرتے جو تمباکو پیتا ہو، بس اسی لیے ایکم نے تمباکو پینا چھوڑ دیا ہے۔ لیکن ان سب میں عین غین کی بات تو ایک عجوبہ ہوتی تھی۔ اس کی بات پر پھر سے شطرنج کے مورے چل پڑتے۔ میں کہتا ہوں کہ ایکم نے اس چھوکری کے کہنے پر سگریٹ چھوڑے ہیں۔ کون سی چھوکری یار؟ ارے وہی چھکم چھلو جس کا وہ غلام بنا ہوا ہے۔ کیا نام ہے اس کا، اس چھکم چھلو کا؟ میرا خیال ہے کہ اس کا نام ہے ابیرہ۔ ارے اس کو تو میں نے کئی بار ایکم کے ساتھ دیکھا ہے، وہ تو بلا کی حسین عورت ہے، لیکن کیا اس بات کا ایکم کی بیوی کو پتہ نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ شاید اس کو اس بات کا علم نہیں ہے، ورنہ تو وہ ایکم کی ساری مستی نکال کر ہی دم لے۔ ایکم کی بیوی بھی بڑی خوبصورت ہے اور ہزاروں میں ایک ہے۔ اگر ایکم نے محض اس عورت کی خاطر سگریٹ چھوڑے ہیں تو پھر اس میں ایک خطرہ موجود ہے کہ اگر ایکم کی اس سے انبن ہو گئی تو وہ پھر سے سگریٹ پینے لگے گا، اور نہ صرف سگریٹ ہی پیے گا بلکہ عین ممکن ہے چرس والے سگریٹ پینے لگے۔ ایسا ہی ہو تو اچھا ہے۔ نہیں یار، ایسی گھٹیا بات مت کرو، آخر ایکم اپنا ہے، کوئی غیر یا پرایا تو نہیں ہے۔ ایکم سلطان کے نکتہ چیں اور نکتہ تراز کوئی مہینے 2 مہینے سے ایسی ہی باتوں میں سر کھپاتے رہتے تھے، اور اپنی بات کو آخری بات سمجھتے تھے اور دوسرے کی بات کو محض ہوائی خیال کرتے تھے۔ وہ سنتے تو آپس میں سب کی تھے، لیکن دل ہی دل میں مانتے صرف اپنی ہی تھے۔ انہوں نے کئی بار ایکم سلطان سے بھی پوچھا تھا کہ اس نے سگریٹ پینے کیسے چھوڑے ہیں، تو وہ کسی شعر کا ایک آدھ مصرع پڑھ دیتا۔ اس کے بعد تو یہ ہوتا کہ انہیں کچھ مزید پوچھنے کی توفیق نہ ہوتی۔ البتہ شمشاد لودھی یہ کہے بغیر نہیں رہتا تھا کہ ہم میں اور ایکم میں فرق یہ ہے کہ ہم ارادے اور عزم کے بارے میں بس بھوندو کے بھوندو ہی ہیں، لیکن ایکم ارادے کا بڑا پکا ہے۔ ایک بار کسی بات پر اڑ گیا تو پھر اڑ گیا، پھر اس کو پورا کر کے ہی دم لیتا ہے، اور اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے جو کچھ ایثار کرنا پڑتا ہے اس کو برداشت کرنے کا جوہر اس میں موجود ہے۔ اس پر نذیر الدین عارف کہتا تھا کہ ایکم کا بھی جواب نہیں ہے۔ اس نے ہم سے ایک بار نہیں کئی بار یہ کہا ہوگا کہ وہ جان تو دے سکتا ہے لیکن سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اب اس نے معاملہ الٹ دیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ وہ جان تو دے سکتا ہے لیکن سگریٹ نہیں پی سکتا۔ معلوم نہیں اس کی جان کو کیا ہوا ہے۔